آئے نا ان کے پاس بیٹھا کرو جب تک وہ کھانا کھائیں، جب تک وہ چاہیں، کیونکہ خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے۔ آ گئی نا ایکسیپشن آ گئی نا، تو بڑے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا کرو۔ کوئی چیز فائنالٹی نہیں ہے، کوئی مقدر وہ عموماً کیوں چینج کرے، وہ ماضی کیوں چینج کرے؟ اس نے انکمپیٹنٹ بنایا ہوگا تو چینج کرے گا نا۔ اگر اس نے کسی چیز کو فالٹی بنا کے تمہیں دے دیا تو پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ سو دیر از نو فالٹ ان ہز میک اپ۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے اعتراض آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں فلان لونگڑا کیوں بڑے، ایک آرمچیئر انٹلیکچوئل کہے گا یہ کیا خدا کا انصاف ہے، فلان کو لولا لنگڑا کیوں بنایا؟ آئی ٹیل دیم یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، پھر بتاؤ کیوں بنے؟ ٹھیک ہے نا، مجھ پہ دباؤ ہے نا، اونس ہے کہ میں بتاؤں کیوں بنے ہیں، مگر میں ان سے کہتا چلو ڈونٹ بلیو ان گاڈ، پھر تم بتاؤ کہ کیوں ایسا ہوا، پھر کیوں ایسے پیدا ہو رہے ہیں، کیوں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیوں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ تم بڑے دانا ہو، بڑے بینا ہو، بڑے عقل مند ہو، پھر تم بتاؤ کہ کیوں ایسا ہے۔ If there is no God and you believe in your intellect, in your management, تو پھر تم بتاؤ نا کہ کیوں ایسے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں یہ اس لیے ایسے ہیں، ایک بیہیویئر ہے کریٹو لائف کا جو اللہ نے کریٹ کیا ہے، وہ بیہیویئر ہے، ایوریج آف لاسز ہے۔ 50,000 درخت لگاؤ نا، 5,000 نکلتے ہیں۔ Who objects؟ ہمدردی جو نہیں ہے، مگر 50,000 زندگی کی ایک قسم ہے جس میں نگلیکٹ یا اور اسباب کی وجہ سے صرف 5,000 پھوٹتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا قانون تخلیق سے باہر ہو؟ اگر آپ کے پس منظر، اگر آپ کے حالات خراب ہوں گے، آپ کی عقل اور مینجمنٹ خراب ہوگی، آپ بھی اسی ایوریج لاسز میں سے گزرو گے۔ آپ کی 10 بچوں میں سے کوئی نہ کوئی لولا لنگڑا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بیمار پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بائی برتھ ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی جینیٹک انہیریٹنس کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے عقل کے باوجود ان امراض کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے لاسز اپنی جگہ، پر پھر قرآن ما یفعل اللہ بعذابکم، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دی؟ آپ خود اندازہ کرو کہ اللہ کا انداز گفتگو کیا ہے اس آیت میں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، بھائی ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دی؟ تنگ آیا ہوا بندہ ہے تمہارے شکووں شکایت سے، تنگ آ کے کہتا ہو مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دوں؟ پھر اللہ میاں حل کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اچھے ایمان والے ہو، ہمیں یاد کرنے والے ہو، تو ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں عذاب؟ اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ چاہتے ہو نا عذاب نہ آئے، آپ چاہتے ہو تکلیف نہ آئے، تو دوسرا رول فالو کرو نا، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، ہم تمہارا شکر قبول کرتے ہیں، ہم کیوں تم پہ سختی کریں گے اگر تم بندگی کے حسن تک پہنچ جاؤ گے اور ہمیں اپنی ترجیح اول سمجھو گے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیتے؟ مگر آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہم اور وسوسے شکار ہو کے جادوگروں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس، what do they do؟ خدائی کو کبھی تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرو، شرک یہ ہے، خدا کی قوتوں کو کبھی تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اختیارات جو اللہ کے اپنے ہیں ان کو کسی اور کے حوالے نہ، گلی کوچوں میں لوگ بانٹتے پھرتے ہیں رزق کے تعویذ، یہ دینے والے ہیں، رزق کی کشاد یہ دینے والے ہیں، مرضوں کو یہ دور کرنے والے ہیں۔ بغیر اذن خدا کوئی شے آپ کو نہ مدد دے سکتی ہے نہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں تمام سحر کے لیے ایک چھوٹی سی آیت آئی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تم وہ کیوں علم سیکھتے ہو، وہ عمل کیوں کرتے ہو جس کا نہ نفع نہ نقصان؟ ویسٹیج، سمپل ویسٹیج۔ We try to tell you people کہ don't waste، don't divide، اللہ کو تقسیم نہ کرو۔
اگر تم نے خدا کو مانا جیسے خدا کو ماننے کا حق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو پھر بندوں کا بھی ایک حق ہے اللہ پر۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے؟ ایک ایسے سپریم ماسٹر پر، ایسی بڑی قوت پر ہمارا کیا حق ہے؟ ہم بونے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں، جرثوموں سے پیدا ہوئی ایک تخلیق ہے، ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا پھر حق ہے کہ اللہ تمہیں تکلیف اور عذاب نہ دے، پھر تمہیں محبت اور امن سے رکھے، تمہیں اصلاح بخیر رکھے، اور تم اپنی چھوٹی سی منزل دنیا سے گزر کو محفوظ بنا کے نکلو۔ شرع کیا ہے؟ وہ زیادہ راہ جو تمہیں منزل تک پہنچا دے۔ نماز، وہ چھوٹی سی نماز 5 وقت کی، 5 منٹ کی تھوڑی کر کے پڑھ لو، نہ وہ لمبے چوڑے جو ہے نمازوں کے حلیے نہ کرو، جو جتنی ضروری ہے اتنی پڑھ لو۔ مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بندہ سب سے ذہین وہ ہے جو اللہ کو یہ یاد کرائے کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ That's the way you can throw the ball in his court. That's the only way. You can throw the ball in his court. پھر اللہ نے کیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم وکان اللہ شاکرا۔ آپ کو پتا ہے اللہ میاں کتنا علم کا شوق رکھتا ہے، کتنا اپنے آپ چاہتا ہے کہ تم اسے یاد کرو۔ دیکھو کیا کہتا ہے ہر جگہ، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ میں حکمت ادا کرتا ہوں، جسے حکمت دی اسے خیر کثیر کر دی، مگر افسوس کیا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اہل عقل تم اسے یاد ہی نہیں کرتے ہو، تم مجھے یاد ہی نہیں کرتے ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، میں برائی کی گرہیں کھولتا ہوں، میں تمہیں امن و سکون سے آشنا کرتا ہوں، مگر فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تو مجھے یاد ہی کم کرتے ہو۔ دیکھو اللہ میاں کیسے کیسے تمہیں ایکسائٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیات غلط نہیں ہیں اور ان سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور بے خوف ہونے والا ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے۔ ہر فیسلٹی دے دیتا ہے، ہر چام دے دے گا، دنیا تم پہ نشاور کر رہی ہے، ایک چیز نہیں دے گا، دل کا اطمینان نہیں دے گا۔ یو کین نیور بی پیسفل ایٹ ہارٹ۔ پوچھو اللہ میں کیوں نہیں دے گا؟ تو اس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن، دل کا اطمینان تمہیں صرف میری یاد سے ملے گا۔ بھول جاؤ اس قانون کو، نہ یاد رکھو، نہ خدا کو یاد کرو، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، سب کچھ پا سکتے ہو، اطمینان قلب نہیں پا سکتے۔ دس از فائنل، دس از ٹوٹل۔ میں تو حیران ہوں کیسے مسلمان ہیں وہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب نصیب ہو۔ وہ دولت سے ہو جائے گا آپ کو، وہ اچھی بیوی سے ہو جائے گا، کہیں سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قانون ہے اللہ کا۔ سن لو، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے دل کے بغیر تمہیں اطمینان قلب نہیں آئے گا۔ اور خواتین و حضرات، بھول جاؤ کہ کشف و کرامات تصوف کی علامت نہیں ہے، بھول جاؤ۔ سب سے بڑے اگر کوئی نشان ہے تو وہی جو اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ نے کیا لکھا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، میرے دوستوں کی صرف ایک نشانی ہے، نہ کشف، نہ کرامات، نہ جھوٹے دعوے، نہ باطل نظریات، نہ اپنے جاہوا منزلت کی طلب، صرف ایک نشانی ہے کہ میرے بندوں پر حزن و ملال اور خوف نہیں رہتا۔ الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے بندوں پہ نہ خوف رہے گا، نہ حزن رہے گا، نہ ان کے قریب غم آئے گا، نہ ان کے قریب خوف آئے گا۔
وہ اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور مطمئن فیل کریں گے کہ ان کے قریب کسی بھی جادو کا آصف کا سایہ گزرتے ہوئے لرز جائے گا، ان کے دلوں پہ لرزش نہیں آئے گی۔ خادم حضرات، قانون تو سارے ہی درج ہیں، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر انتخاب چھوڑ دیا۔ جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی چوائسز کو واپس کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے انتخاب پر نہ چھوڑ، ہم بھی چھوڑ دیتے۔ دیکھو ایک دفعہ غلام احمد پرویز نے اعتراض کیا، تو میں تو بتا ہی رہا تھا، ہمارا اگلا لیکچر جو ہے ایمبیگوٹیز ان ریلیجس تھاٹ پہ ہے 15 فروری کو گجر خان میں۔ اٹس انٹرنیشنل اینڈ ویری بگ. So I can't dare to invite you all, but anybody who's more interested should come over there. انشاءاللہ تعالی وہاں تفصیل سے بات چیت ہوگی. مگر میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، یہ حضور کی حدیث ہے. How can I dare کہ میں اپنے پروفٹ کے انٹلیکچول کیلیبر پہ اعتراض کروں؟ کہ آپ کا حق بنتا ہے میرا؟ میں نے تو اس کے کہے پہ کائنات کی سب سے امپاسبل ویلیو کو مان لیا ہوا ہے نا، میں نے خدا کو مان لیا ہوا ہے اپنے رسول کے کہے پر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میری تمام ذہانت جو ہے وہ اس لیے مغلوب ہو گئی تھی کہ میرے پیغمبر کی فراست اور عقل پر اور ان کے جوہد یعنی ایمان پر انہوں نے جو خدا کے بارے میں شہادت دی، میں نے منوان قبول کر. میں اگر کسی کے کہے پہ خدا مان جاؤں گا تو مجھے پھر اس کی عقل پہ کوئی اعتراض واجب ہے، کوئی اس کے علم پر اعتراض واجب؟ میں نے تو موسٹ امپاسبل کو اس کے توسط سے شناخت کر لیا. اس لیے بعض اوقات بہت سارے لوگوں سے حضور کے اسٹیٹس کے تعین میں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ ان کو معاف کرے. مگر یہ اصحاب کا طریقہ نہیں تھا، جو جاننے والے ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. جب بھی کسی صحابی کو سوال نہیں نہ آیا تو اس نے آگے سے ایک بات کہی کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا. جب بھی کسی سے پوچھا گیا وہ کبھی ایک نہیں کہتے تھے خدا بہتر جانتا، وہ کہتے خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا. پوری حدیث پڑھی ہوئی ہے. آپ صحاب کے رویے میں اس سے دوسرا فرق نہیں دیکھو گے، کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ انہوں نے کہا ہمارے رسول یہ کہتے ہیں، کبھی بھی نہیں کہا کہ خدا یہ کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ خدا اور اس کے رسول یہ فرماتے ہیں، بیکاز دے نیو کہ گاڈ اینڈ ہز پروفٹ از ون پارٹی. اٹس ون پارٹی. اسلام صرف 3 چیزوں پہ مبنی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے دیا، جو حضور نے سمجھا، جو حضور نے سمجھایا، اور جو اصحاب رسول نے سمجھا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا سوال ہے، اور بھی پوچھتے ہیں. پوچھیے پوچھیے. آپ کی اطلاع کے لیے میں بیان کرتا ہوں کہ نظریہ جبر و قدر پروفیسر صاحب کا موضوع ہے، جس میں وہ متعدد سوالوں کے جواب میں اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں. پورا ایک ان کا لیکچر بھی ہے نظریہ جبر و قدر پر اور پروٹوکول آف لائف پر. نقل شخص کا جواب ان کی کتاب میں وہ دستیاب ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے. کچھ 2 کوشچنس ہیں جو کہ ہیں تو بہت اچھے، لیکن میں ان کو لمبا بتاؤں کہ سائیکالوجی اور لا آف اٹریکشن کے بارے میں ایک سوال کیا گیا ہے. سر اسی سال ایک بہت بڑا لیکچر دے چکے ہیں، دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا لیکچر تھا جسٹ آپ پلیز اس کو دیکھ لیجیے، آپ کے تمام سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں. خطا غلطی نصیب اس پہ بھی سر بہت دفعہ روشنی ڈال چکے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں. یہاں باہر کی بات پڑی جاتی ہے اس میں وہ لیکچر بھی کرتے آتے ہیں جس پہ اس روشنی ڈالی گئی ہے، آپ کو پڑھ لیجیے. ایک بہت سر سمپل یٹ کمپریہنسو کوشچن آیا ہے سر، ہاؤ ٹو نو مائی سیلف، واٹ از اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ جی اصل میں بات یہ کہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ محنت تھی کہ انہوں نے اپنے ذات کے مسائل کو سوچا سمجھا، اپنے کمپلیکسز کو دیکھا، انفیریورٹیز کو دیکھا، ایگزیبیشن دیکھی، نارسسزم دیکھا،
اپنے سائیکوٹک پروسیس کو، اس کو ہم صوفیہ کہتے تھے. ایک لونلی سا علم تھا. nobody is going to bother about those things now. اور انہوں نے اسی طرح کنوے کیا. مگر اس وقت اس سارے پروسیجر کی انتہا یہ تھی کہ پیپل وانٹیڈ ٹو نو گاڈ. چونکہ وہ اللہ کو جاننا چاہتے تھے، اور اس سے پہلے کی سٹیج یہ تھی نو دائی سیلف کی تھی. اس وقت بھی جو ہمارے علم میں تھا کہ تمام بڑے دانشور اصحاب اور دوسرے لوگوں نے یہی پروسیس بتایا تھا. تو اس لیے لوگ کہتے تھے، کبھی حضرت ابو بکر نے کہا دین بیم و رجا کے درمیان ہے، کبھی حضرت عمر نے کہا ہم دھوکہ نہیں دیکھتے مگر دھوکے کی ہر قسم جانتے ہیں. علی کرم اللہ وجہ کے قول مبارک مشہور ہے، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے خدا کو جانا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے سیلف کے سروے کیے تھے، جانا تھا، مگر یہ تعلیم عمومیت میں نہیں تھی. اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں نے ایک نالج ڈیولپ کی، نفسیات ذات کی، ان میں جبلتیں علیحدہ کی، ان میں بھی نفس امارہ لوامہ علیحدہ علیحدہ گریڈز کیے. ابھی آپ دیکھو برین ڈیوائیڈ ہوا، کسی کو کارٹیکس برین کہا، کسی کو لیبیڈیم کہا، کسی کو ریپٹیلین برین کہا. ابھی وہی تقسیم جاری ہے. کسی نے فنکشن سمجھے برین کے، کسی نے اس فنکشن عادات سمجھی. جنہوں نے عادات اور بیہیویئر کو سمجھنا شروع کیا ان کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. سائیکالوجی یہ علم ذات ہے، نفس ذات کا یہ علم ہے جو ڈیولپ ہوا ماڈرن سینچریز میں. اس میں بڑی ترقی آئی، بڑے کمپلیکسز سے آشنائی ہوئی. ایک فرق پڑا کہ پہلے جو چیزیں پیرا سائیکالوجی کا حصہ تھیں اب وہ نارمل سائیکالوجی کا حصہ ہیں. پہلے جو ہمارے آسیب تھے، وہم تھے، وسوسے تھے، اب وہ ہمارے لیے علم کا درجہ رکھتے ہیں. پہلے جن بھوت کے اثر تھے، اب ایک سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. اب کسی کو نیوروسس ہے، کسی کو سائیکوسس ہے. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہماری لا علمی کی وجہ سے تھیں اور جن کے اسیر تھے ہم لوگ. کوئی بہت سارے ریلیجس ایکسپیرینسز ہمارے ان المیوں اور کمپلیکسز کے ساتھ وابستہ تھے، وہ کلین اپ ہو گئے. مگر ایک فرق رہا کہ سائیکالوجی کا علم جو ہے وہ خدا کی شناخت کا کبھی بھی پرپز نہیں رکھتا. It's far more advanced even in these days. مگر کسی بھی سائیکالوجی کا مطمع نظر سائیکالوجی پڑھ کر خدا کی شناخت نہیں ہوتا. اس لیے سائیکالوجسٹ اپنے ایک مخصوص پیرامیٹر سے آگے نہیں جاتا. بہت عرصہ ہوا یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں I delivered a lecture where I said once کہ psychology if applied to others is a science, if applied to one's own self is mysticism. بہت پہلے کی بات ہے، مگر ہم اس علم کو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اور شناخت کے لیے استعمال نہیں کرتے. آج کا طالب علم جو ہے اس کے لیے علوم ذات سے آگہی آسان ہے. اگین once I said کہ بر صغیر جو ہے اٹس اے لینڈ آف انفیریورٹیز. جب انفیریورٹیز ڈیولپ ہوں گی تکبرات ڈیولپ ہوں گے، پوزیشنز ڈیولپ ہوں گی، جالسز ڈیولپ ہوں گی، ڈیزائربل اور انڈیزائربل ایفیکٹس کریٹ کریں گے. اگر ہم لوگ اپنی انفیریورٹیز سے شناسا ہو جائیں اور ان کو بیلنس کر لیں تو آگہی نصف فتح ہوتی ہے. ہمارے اپنے حزن و ملال دور ہو جائیں گے. مگر یہ صرف خدا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. خدا کے بغیر نفسیات بھی آپ کے لیے مزید بلاؤں کا باعث بن جائے گی. آپ ہر وقت کمپلیکسز کی آگہی میں رہیں گے اور مزید کیوٹک ڈپریسو سائڈز بنتی چلی جائیں گی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج آپ چاہیں خدا کی شناخت تو یو کین ٹیک دی ہیلپ آف مینی bits of knowledges around us, but the purpose of this study should be God and only God. تو یہ کوئی بہت مذہبی سوال تو نہیں ہے لیکن ایک سماجی کیوری ہے
اور بہت لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جنید جمشید کی خطا اور اس کے رد عمل کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ کون سی خطا؟ لا علمی میں کون سی خطا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے نری. ایک بات بتاؤ، اس بیچارے نے کون سا عالم دین تھا وہ؟ اس کو تو چند بیوقوف جو پیچھے بیٹھے ہوئے علماء نے بشارتیں دے دے کہ اس کو بڑا عالم بنا دیا. اب اس کو ایک لفظ تو آتا نہیں تھا، نہ اس کو پتا ہے کہ وہ تناظر میں ایک آدھ حدیث کسی سے سنی، کسی سے تھوڑا سا قرآن سن لیا، ان کو لے کے وہ پڑھانے چلا گیا. He was not supposed to be a teacher. نہ اس کا یہ فرض تھا کہ وہ ٹیچ کرے. ایسے تو اس کے استاد بھی بڑے ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو علم نہیں آتا، یہ کیوں؟ اور دیکھو میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں، قرآن حکیم نے بالکل شدت سے قرآنی آیات میں لکھ دیا کہ تم لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلاؤ اللہ کی طرف مگر حکمت کے ساتھ. حکمت علم کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کا نام ہے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ اپنی طبیعت خوش کر رہے ہو، سارے ٹی وی پہ مذہبی علماء آپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا خیال یہ عالم ہوتے ہیں دین کے. اگر پھر ان سے اس قسم کی کوئی فضول بات نکل جائے، کہ احمقانہ بات نکل جائے، تو یہ تو اس نے اچھا کیا معافی مانگ، مگر معافی کے ساتھ ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے اس دین کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ تبلیغ کے اصولوں کو، میں نے آپ سے کہا نا، جب یہ سکول ہی نگلیکٹ کر دیں تبلیغی اصولوں کو تو ان کی تبلیغ کہاں جائے گی؟ تو خدا نے صاف کہا کہ تبلیغ کے رول یہ نہیں ہے، بسترا لوٹا مسلح نہیں ہے، سیر و سیاحت دین نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے اصول ڈفرنٹ ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلا اللہ کے لوگوں کو علم و حکمت کے ساتھ اپنی طرف، والموعظۃ الحسنۃ، بڑے اچھے کلام کے ساتھ. سلیقہ گفتگو ہونا چاہیے ترغیب دلانے کے لیے. علم ہو اور بغیر سلیقہ علم گفتگو کے ہو تو ضائع جائے گا. عقل کبے کی طرح نہیں ہوتی. وہ آپ کو لطیفہ تو یاد ہوگا نا، ایک شخص اذان دینے آیا کسی شہر میں، تو بڑی فضول آواز، بڑی واحد، لوگ گھبرا کے چونکتے اور مسجد سے بھاگتے تھے، اتنی اس کی فضول آواز تھی. پھر سارا پنڈ مل گیا، انہوں نے کہا پیسے سے اکٹھے کیے، انہوں نے کہا سرکار اتنی خوبصورت عوض کی آواز کے عوض ہم صرف یہی پیش کر سکتے ہیں، آپ کا مقام کو بڑا شہر ہے. اس کو انہوں نے پیسے ویسے دے کے مسجد سے فارغ کیا. خادم حضرات، یہ اصول ہے کہ ناقص طرز گفتگو سے بہترین علم بھی گٹرز میں چلا جاتا ہے. اللہ نے تخصیص کیا ہے کہ موعظۃ الحسنہ ہونا چاہیے، دلکشی ہونی چاہیے، انداز میں، گفتگو میں، بیان میں. انفیکٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ میں کس جگہ مجھے تھوڑی سی ویکنس کا ملے اور میں قائل کر دوں اس مسلمان کو کہ آئی نو بیٹر، آئی ایم اے مور کانفیڈنٹ انفارمر آف تھنگس. مگر جب اس کو مایوسی ہوئی تو میں نے اپنا آرٹ سنبھالا ہوا تو تھوڑا بہت تو ہے ہی نا، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ تیری طبیعت اس وجہ سے، میں نے اسے کوشچن کیا ڈائریکٹ. تو میں نے کہا پہلے تو کیا تھا؟ کہتا میں پہلے یہودی تھا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں بعد میں بدھسٹ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ میں کرسچن ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ کہتا میں نے شامانزم قبول کر لیا تھا. میں کہ یور سرچ از ونڈرفل، یو آر موونگ فرام آبسیشن ٹو ریالٹی. یہ بتا تو نے اسلام کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوا، کہتا ہے perhaps I never thought about this. I never thought about it. میں کہ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو نے یہودیت کو دیکھا ہوا ہے، عیسائیت کو، تو تیسرا مذہب لا محالہ اسلام ہے، تو تو نے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ I wasn't interested much in Islam، وہ ایک میتھوڈک. میں کہ نو، یہ تم کیوں نہیں کہتے کہ تم شروع سے اول تک ایک اسپیشل یو ہیڈ اے اسپیشل پریجوڈس اگینسٹ اسلام؟ اگر تم یہ بات مان جاؤ تو ہم آگے چلیں گے.
کہتا ہے مے بی وہ یقین سے مے بی آئی ہیڈ دس. تو میں نے کہا دیکھو تمہاری نیچر میں یہ ہے کہ تم سچائی کی تلاش میں سچے نہیں ہو. مجھے اگر پتہ لگے نا کہ کرسچینٹی سے خدا ملتا ہے تو میں آج اسلام کو چھوڑ دوں، مگر مجھے اپنے طرز فکر کی اٹیچمنٹ یہ ہے کہ میں نے بھی سارے علوم یہ سیکھے، پڑھے، جاننے کی کوشش کی. I was only interested in God and in truth. So گھومتا پھرتا ہوا میں پھر اللہ اور قرآن اور خدا اور رسول تک آ گیا. تو سچائی کی منزل صرف ایک ہوتی، صرف ایک، اور وہ اللہ. ہر طرف سے سچائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو جب یہ ہوا تو اس نے مجھے اٹھ کے کہا کہ should I convert؟ تو میں نے کہا کیوں کنورٹ ہوتے ہو؟ یہ مجھ پہ آسان ہے، یا کوئی میری خوشی سے کر رہے ہو یا مجھ سے متاثر ہو کے کر رہے ہو؟ یہ تمہاری اس سے بھی بڑی جہالت ہے. گھر جاؤ، سوچو، غور کرو، پڑھو لکھو. اور میں نے تمہارے لیے صرف ایک دروازہ کھولا، 6 تم پہ کھلے تھے نا، میں نے 7واں دروازہ کھولا. اب جاؤ انڈرسٹینڈ کرو. اور اگر واقعی تم اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہو نا تو پھر بیلیو کرو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کچھ بھی نہیں. تم اس سے اقرار ذات کرو گے، تمہیں کسی ملا کی ضرورت نہیں، مولوی کی ضرورت نہیں، تم تو ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہو. تو جو ٹروتھ کی آگہی ہوتی ہے، جو سچائی کی طلب ہوتی ہے، یہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹنڈ اینڈ ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش اگر اس خیال سے ہو کہ میرے وجود کا اور خیال کا کون سا حصہ میری طلب میں حائل ہے، اور اگر آپ کی محبت خداوند زیادہ ہے، آپ یقین کرو کہ یو ول اسٹارٹ ہیٹنگ، اس خامی اور کوالٹی کو نفرت کرنا شروع کر دو گے. اور جب تک اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ لو گے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا. میں ایک نظر کے طور پہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک قول پیش کرتا ہوں. ملکہ سبا کی آیت کو ایکسپلین کر رہے تھے تو ملکہ سبا کہتی ہے، جب مشورہ لیتی ہے کہ سلیمان کا خط آیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے یہ خط لکھا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے مجھ تک پہنچا. تو کیا تم ایسی قوت سے لڑ سکو گے؟ تو نے کہا شہزادی ہے ملکہ، ہم نے تیری خاطر 20 مار کے لڑے ہیں، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اگر حکم دو گے تو اس سے بھی لڑیں گے. تو سلیمان نے کہا ملکہ، اس ملکہ نے کہا دیکھو میں انداز سے سمجھوں کہ یہ بادشاہ بڑا ہے اور زوراور ہے، اور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کو اجاڑ کر ویران کر دیتے اور اس کے عمراء اور رؤساء کو ذلیل و خوار کر دیتے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کا کوئی بادشاہ ہے، اس کی مان لو. شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جب اللہ کسی دل پہ نزول فرماتا ہے تو پھر اس دل کی تمام عمراء اور رؤساء کو، اس کی کبریائی کے احساس کو، اس کی جہل خرد کو، اس کے غضب کو، قہر کو، اس کے غرور کو، تمکنت کو مسمار کر دیتا ہے. یہ سارے محلات اس کے دل کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دے، اور پھر اپنے لیے ایک نیا تخت بچھاتا ہے. پھر اس کا عرش دل انسان پہ ہوتا ہے. اور خادم حضرات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا یاد کرو اللہ، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنا شروع ہو. پھر فرمایا جب لوگ اللہ کو بہت یاد کریں گے، بہت، تو خدا ان کے ہاتھ ہو جائے گا، خدا ان کے پاؤں بن جاتا ہے، خدا ان کی زبان بن جاتا ہے، خدا انگشت ان کی اشارہ بنا دیتے ہیں، اللہ ان کے ہر عضو بدن میں ڈھلاتا ہے، اور پھر انہی کی دعاؤں سے بارشیں برستی ہیں. ان کی دعاؤں سے دنیا کے احکامات جو ہے تعمیل میں لائے جاتے ہیں. کسی استاد نے مجھ سے پوچھا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کہ آپ کیا اس دعوے سے ایگری کرتے ہو جو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا،
وہ دعویٰ کیا تھا خواتین و حضرات کہ شیخ نے کہا زمانہ میرے پاس آتا اور مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں آؤں کہ میں نہ آؤں، آپ حکم دیں تو آؤں، یہ حالات ہیں میرے اندر، آپ حکم دیں تو وہ حالات ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ تو میں نے کہا اگر وہ حدیث رسول صحیح ہے کہ اللہ کسی بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہے، موومنٹ ہو جاتا ہے، حرکتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ دعوے کا مطلب صرف سادہ سا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے کہا اے عبد القادر، یہ 10 سال تیری زندگی اور ہے، تو جو کہے گا وہی ہو، تو جو چاہے گا وہی ہوگا، تیرے فیصلے ہی میں مانوں گا، تجھی سے ہو کے اصول میری طرف آئیں۔ بدقسمتی دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا کہ ان کا مسلک زندگی کیا تھا، مگر اگر فتوح الغیب ذرا سا کھول کے دیکھ لو نا تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کا قول مبارک ہے کہ اے انسان اللہ کے ہاتھ میں ایسا ہو جا جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی۔ آپ کا خیال یہ کسی معمولی ذہن سے یہ مثال نکل سکتی کہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ اس حال سے گزرے ہوئے، مسٹک اور نان مسٹک میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، مسٹک جس کیفیات سے گزرتا ہے وہ سوغات علم لے کے نکلتا ہے، اور عام بندہ جو اس کو کوٹ کرتا ہے وہ متصوف ضرور ہوتا ہے، اس پہ تصوف کا رنگ کوئی نہیں ہوتا۔ And I would must say, stay careful کہ ہمارے ارد گرد اس وقت نیک بلیف اور فیک بلیف کی بے شمار مثالیں ہیں، نہ صرف شرعی طرف بھی صورتحال بدترین جا رہی ہے بلکہ تصوف میں تو بہت ہی بری جا رہی ہے۔ اس لیے علم کی شناخت کے لیے آپ کا اپنا تردد ضروری ہے، اور ایک قول کو رہنمائی بناؤ، یہ امام ابن سیرین کا قول ہے۔ امام ابن سیرین کا بہت بڑے تعبیرات خواب کے بہت بڑے ماہر امام تھے، آج بھی ان کے اصول تعبیرات اسی طرح سچے ہیں جیسے پہلے دن تھے۔ فرمایا مسلمانوں، دین ذرا سیریس چیز ہے، دین ذرا سیریس چیز ہے، اسے لینا ہونا تو کسی ریزنیبل اتھارٹی سے لیا کرو۔ ہر گلی کوچے میں گزرتے ہوئے شناساؤں سے دین مت قبول کیا کرو۔ اگر خدا کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہو تو دین کو بھی اعلیٰ ترین اہمیت سمجھا کرو۔ خالی قرآن پڑھ لینے سے دین نہیں ہوتا۔ Somebody asked me a question کہ بھائی صاحب بس علم نہیں ہے